ایسے میں اسے کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں بستی میں ایک عقل مند انسان ہے، وہ تمہارے یہ مسائل حل کر دے گا، جن چیزوں کی بارے میں شکایت ہے وہ تمہاری شکایت دور کر دے گا۔ وہ اس بزرگ کے پاس حاضر ہوا۔ بزرگ نے اس کی بات کو سنا۔ وقت محفل میں کافی لوگ بیٹھے تھے۔ اس عقل مند بزرگ نے ایک لطیفہ سنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ کسی بستی میں ایک آدمی رہتا تھا جس کو اکثر اپنے کاموں سے، اپنے بارے میں اور اپنے ارد گرد لوگوں سے شکایات رہتی تھی، اور ہر وقت وہ اس قسم کی شکایات کرتا رہتا تھا۔ اس کی زبان ہمیشہ شکایت کو ننگا رہتی تھی۔ وہ اپنے آپ سے خوش نہیں تھا اور ارد گرد کے لوگ اس کے اس مزاج سے خوش نہیں تھے۔ بجائے کہ وہ اپنے کام پہ دھیان دے، اپنی ذمہ داریوں پہ فوکس کرے، ہر وقت وہ مختلف زندگی میں پیش آئے مختلف مسائل، مختلف چیلنجز کو لے کر رونا رہتا تھا۔ ایسے میں اسے کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں بستی میں ایک عقل مند انسان ہے، وہ تمہارے یہ مسائل حل کر دے گا، جن چیزوں کی بارے میں شکایت ہے وہ تمہاری شکایت دور کر دے گا۔ وہ اس بزرگ کے پاس حاضر ہوا۔ بزرگ نے اس کی بات کو سنا۔ وقت محفل میں کافی لوگ بیٹھے تھے۔ اس عقل مند بزرگ نے ایک لطیفہ سنایا ہے جس پہ سب خوب ہنسے، کہہ کے لگا کے ہنسے۔ اس بزرگ نے کچھ دیر کے بعد دوبارہ یہ لطیفہ پھر سنایا۔ اب کی بار لوگوں کی ہنسی، اس دفعہ بہت کم لوگ ہنسے کیونکہ زیادہ تر وہ لطیفہ سن چکے تھے اور اسے محظوظ ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو ان بزرگوں نے تیسری بار یہی لطیفہ، یہی جوک دوبارہ سنا ہے۔ اس بار محفل پہ نگاہ دوڑائی تو سب کے چہرے سنجیدہ تھے۔ کوئی اس لطیفے سے محظوظ نہیں ہوا تھا، بلکہ سب کے چہروں پر حیرانی عیاں تھی۔ اس بزرگ نے اس شخص کو مخاطب کیا اور کہا کہ ایک لطیفہ، ایک جوک ایک دلچسپ چیز ہوتی ہے۔ اس کو لوگ ایک بار سنتے ہیں تو دوسری بار سننے کے روادار نہیں ہوتے اور تیسری دفعہ تو بالکل ہی نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر انسان اپنی پریشانیاں، مشکلات، مصائب، چیلنجز، زندگی میں جو بھی انسان کو رکاوٹیں آتی ہیں، ان کا بار بار دہراتا رہے، بار بار بیان کرتا رہے تو کوئی بھی نہیں سنے گا، بلکہ لوگوں کی عدم دلچسپی اور پریشانی کا باعث بنے گی۔ نہ صرف لوگوں کی پریشانی کا باعث بنے گی بلکہ اس شخص کے اپنے لیے بھی پریشانی کا سامان ہوگا، کیونکہ وہ ان مسائل کو حل کرنے کے بجائے ان کو بیان کرنے کے میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ اس کی توجہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے بجائے ہمدردی سے نمٹنے کی طرف ہو جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے بہتر ہمدردی جو کر سکتا ہے وہ انسان اپنی خود کر سکتا ہے۔ اب انسان اپنا خود ہمدرد ہوگا پھر ساری دنیا ہمدرد ہوگی۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ بجائے ہم اپنے مشکلات، مصائب، تکالیف کا رونا رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ ٹائم، وہ وقت ہم ان کے بارے میں سوچیں، اس بارے میں پلاننگ کریں اور اس کے حل کرنے کی صحیح کریں۔